ہوتا ہے اس کو الگ کر دیا گیا اور اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا. لیکن جو آدمی غلط ہوتا ہے اس کی زبان جو ہے بند نہیں ہوتی, بند بھی کرواؤ تو بند نہیں ہوتی, اور وہ اپنے غلط افکار کو آگے پھیلاتا ہے. اس نے اپنے غلط افکار کو آگے پھیلانا شروع کیا. اور اب جب ایک آدمی محنت کرتا ہے اور ہمارے ہندوستان کی زمین بڑی زرخیز ہے, اس کو ماننے والے مل جاتے ہیں, تو اس کو بھی ماننے والے مل گئے اور کچھ افراد اس کے ساتھ ہو گئے, اور انہوں نے شروع میں اپنا نام جو ہے وہ جو ہے توحیدی رکھا. کیا نام رکھا ہے؟ توحیدی. یہ غیر مقلدین سے تاریخ شروع ہوئی ہے, تو انہوں نے اپنا نام توحیدی رکھا. جب اپنے آپ کو توحیدی کہنا شروع کیا تو اسی طرح آگے بڑھتے رہے. جب مخالفت ہوتی رہی تو ایسا ایسا اپنا نام بدلنا شروع کیا, اور اپنے نام کے ساتھ انہوں نے بعد میں اپنے آپ کو محمدی کہنا شروع کر دیا. کیا کہنا شروع کر دیا؟ محمدی. اور جب انگریز ہندوستان میں اس وقت آیا اور انگریز نے خوب مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا, اور مسلمانوں نے اس کے خلاف تحریک اٹھائی اور اس کو یہاں سے ہندوستان سے نکالنے کی کوشش کی, تو ان حضرات نے, یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, ان حضرات نے خوب ان کا ساتھ دیا. اور خود نواب صدیق حسن خان نے جو ہے, یہ ترجمان وہابیہ کتاب ہے, اس میں باقاعدہ انگریز کی حمایت میں جو ہے بہت ساری باتیں اس نے خود کہا کہ انگریز کے خلاف لڑنے والے جتنے حضرات تھے وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے, اور ہم نے جو ہے ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا, ہم نے کوئی انگریز کے خلاف بغاوت نہیں کی, ہم نے کہا یہی جو ہے تمہارے جھوٹے ہونے کی علامت ہے. تو انگریز کے کہنے پر جو ہے خوب اس نے مسلمانوں کے خلاف افراتفری پھیلائی اور مسلمانوں کے خلاف فتوے دیے. انگریز کا تحفظ اس نے کیا, اور خود ان کا مولوی حسین بٹالوی, اس نے خود ایک کتاب لکھی الاقتصاد فی مسائل جہاد کے نام سے, اور جس کا موضوع یہ تھا, ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے, ساتھ میں دیکھ سکتا ہے, جس کا موضوع یہ تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے, اور جو آدمی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. انگریز کی حکومت جو ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے. تو یہ فرقہ جو ہے یہ اس طرح جب وجود میں آیا اور انگریز کی تائید کی, انگریز کی تائید کرنے کی وجہ سے, اور یہ چونکہ مسلمانوں کی نمک حرام تھے, لوگ ان کو وہابی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اور یہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ محمدی. اپنے آپ کو جس طرح کے معتزلہ کو لوگ معتزلہ کہتے تھے اور وہ اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید کہتے تھے, تو اس طرح جو ہے یہ اپنے آپ کو محمدی کہتے تھے اور دوسرے حضرات ان کو وہابی کہتے تھے. تو اس طرح جب انہوں نے انگریز کی خدمت میں بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, تو انگریز نے اس کے سلسلے میں ان کو جو ہے باقاعدہ جاگیر بھی دی, جس کا اقرار خود جو ہے یہ الحیات بعد الممات میں لکھا ہے, جو کہ نذیر حسین دہلوی کے سوانے جاتا ہے. اس میں خود لکھا ہے کہ نذیر حسین دہلوی کو جو ہے یہ جاگیریں ملی. محمد حسین بٹالوی جن کا بہت بڑا مولوی ہے, ان کا شیخ الاسلام ہے اہل حدیثوں کا, اس کو جاگیر ملی. اور یہ نواب صدیق حسن خان کا تو کہنے کیا, اس کو تو نوابی مل گئی, اور یہ ماشاءاللہ ایک انگریزوں کی ایجنٹ جو ہے وہ نوابن تھی, اس کے ساتھ اس کی باقاعدہ انگریز نے شادی کرائی اور اس کو نوابی دی, اور اس نے پورے ہندوستان کے اندر اس فرقے کو جو ہے وہ پھیلایا. اور جس کا اقرار خود جو ہے یہ نواب صدیق حسن خان کی اپنی کتاب جو ہے میرے ہاتھ میں ہے, ابقاء المنن بإلقاء المحن کے نام سے, اس کے اپنے ہاتھ کی سوانح یاد ہے, اور اس میں اس نے خود اس کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے جو ہے یہ جتنی مساجد تھیں, مدارس تھے, ان میں جو ہے یہ خوب جو ہے یہ غیر کتابیں شائع کی گئی, اور مساجد کے اندر اپنے امام بھرتی کیے, اور مدارس کے اندر اپنے مولوی کو چھیڑے. یعنی جب ایک آدمی حکومت آیا تھی تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اس طرح کہ ہماری یہ موجودہ حکومت ہے تو کچھ بھی کر رہی ہے اپنے تحفظ کے لیے. تو ان کی حکومت تھی, اس نے غیر مقلدیت کو خوب پھیلایا اور اس کو عام کیا, مراعات دی اور بہت کئی طرح کے لالچ دیے. جب یہ اس طرح عام مسئلہ ہوا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو خود انگریز کے ایجنٹ ہیں, تو لوگ ان سے بہت دور بھاگتے تھے. لیکن خیر انہوں نے انگریز کی چونکہ بہت زیادہ حمایت کی تھی, اس لیے انگریز کی حمایت کرنے کی وجہ سے ان حضرات نے خود ایک درخواست لکھی, اور اس درخواست کے اندر اس نے لکھا کہ جی ہم نے چونکہ آپ کی بہت زیادہ خدمت کی انگریز کے نام میں, کہ ہم نے چونکہ آپ کے ساتھ بڑا تعاون کیا, اور یہ جو باغی حضرات ہیں آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ان کے خلاف بھی کافی کام کیا, تو آپ حضرات کو چاہیے کہ ہمارا سرکاری کاغذات میں اہل حدیث نام الاٹ کر دیں. کیا نام الاٹ کر دیں؟ اہل حدیث. تو اس وقت انہوں نے اپنی جماعت کا نام اہل حدیث الاٹ کروایا, اور انگریز نے خود ان کا نام اہل حدیث الاٹ کیا. اس سے پہلے یہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے تھے,
बल्कि ये अपने आप को तोहिती या मोहम्मदी कहते थे, लोग इनको वापी कहते थे। और इन्होंने अंग्रेज ने बकायदा का ठीक है सरकारी कागजात में इनका नाम अहले हदीस अलाट हुआ। और फिर जो है अपनी हर मस्जिद मदरसे में इन्होंने अपने आप को अहले हदीस कहना शुरू किया। हालांकि अंग्रेज के हिंदुस्तान आने से पहले कोई फिरका भी ऐसा मौजूद नहीं है जो अपने आप को अहले हदीस कहता हो और फिरका का मुनकर हो, अपने आप को अहले हदीस कहता हो और फिरका का मुनकर हो। और अंग्रेज के हिंदुस्तान में आने से पहले इन अहले हदीस बमाना फिका के जो है मुनकर जो है इनकी ना कोई मस्जिद है, ना कोई मदरसा है, ना कोई तर्जमे वाला कुरान है, ना कोई हदीस में वाली किताब है। जितनी इनकी किताबें, जितने इनके तर्जमे और जितने इनका जो भी लिटरेचर आज मिलता है ये सारा अंग्रेज के आने के बाद लिखा गया। तो इन्होंने अपना नाम जो है अहले हदीस इस तरह अलाट करवाया। बल्कि अब देखें जब ये फिरका इस तरह आगे बढ़ा, इसी फिरके में से एक आदमी उठा जिसका नाम अब्दुल्ला चकड़ालवी था। क्या नाम था जी? अब्दुल्ला चकड़ालवी। उसने कहा कि इन्होंने तो नारा लगाया था कि हम तो सिर्फ अहले हदीस के दो उसूल, हम दो उसूलों को मानते हैं बस, अल्लाह को फरमाने खुदा फरमाने रसूल, हम तो अल्लाह की बात मानते हैं, नबी की बात मानते हैं। मानते तो हम भी अल्लाह की हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। झगड़ा ये नहीं है, ये हमें कहते हैं कि तुम जो है अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानते, तुम तो इमाम की बात मानते हो, इमाम अबू हनीफा की बात मानते हो, इमाम का कौल मानते हो। तो ये बात ये नहीं है। मसला ये है कि अमल करना है शरीयत पर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पर। अब अमल कैसे करना है? एक तो ये है कि अपनी समझ से कुरान और हदीस को समझें। हमारी समझ ना हमें जो है कुरान और हदीस के रूम पर अबूर और ना हमारे पास इल्म नाम की कोई चीज़ है। जब ये चीज़ नहीं है तो फिर हम समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? वही होगा जो आगे इनके साथ हुआ, बताऊंगा। तो अब देखो जब इनके पास ये चीज़ नहीं है तो फिर इन्होंने ये नारा क्यों लगाया? इन्होंने कहा कि चूँकि हम कहते हैं कि अमल करना है कुरान और हदीस पर, लेकिन बड़े से पूछना। किससे? बड़े से। क्योंकि अगर तो देखो अगर हम बड़े हैं तो ठीक है, हम खुद देख कर समझ कर अमल कर लें, लेकिन अगर बड़े नहीं हैं तो बड़े से पूछ कर अमल कर लें। इसी का नाम तकलीद है। इसका नाम क्या है? तकलीद। कि जो आदमी बड़ा हो वो खुद अमल कर ले कुरान सुन्नत को देखकर, जो बड़ा ना हो तो बड़े से पूछ कर अमल कर ले। हम भी कुरान सुन्नत पर अमल करते हैं लेकिन बड़ों से पूछ कर, क्योंकि हम कुरान पर महारत नहीं रखते और अहादीस और कुरान को समझने की जितने उलूम की ज़रूरत है, जिस उमुक और गहराई की ज़रूरत है, वो उमुक और गहराई हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हम बड़ों से पूछ कर अमल करते हैं। इसी का नाम क्या है? तकलीद। चूँकि इन्होंने नारा लगाया कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कुरान और हदीस को मानते हैं, जबकि हमने कहा हम किसको मानते हैं? कुरान और सुन्नत। ये बात में रखना, हदीस और सुन्नत पर समझ आ गया ना जी? हैं? हदीस सही भी हो सकती है, मौजू भी, लेकिन कोई सुन्नत हदीस, कोई सुन्नत सही हो सकती है, कोई सुन्नत मौजू हो सकती है मानकर नहीं। समझाइए ना बात? एक बार फिर देखो, इन्हीं में से एक आदमी ने, किसका नाम अब्दुल्ला चकड़ालवी था, उसने कहा मैं तो सिर्फ कुरान को मानता हूँ। किसको मानता हूँ? मैं हदीस को नहीं मानता, हदीस के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, हदीस कोई हुज्जत नहीं, नबी की बात कोई हुज्जत नहीं, सिर्फ कुरान मानना है, कुरान हमारे लिए काफ़ी है और हमें किसी और चीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। और क्योंकि मौक़िफ़ इसने पेश किया, पहले ये अहले हदीस था और कुल चिनिया वाली मस्जिद में इमाम भी था हदीसों की, और जब ये अलग हुआ इसको मानने वाले भी मिल गए और इसने अपनी जमात का नाम रखा अहले कुरान। क्या नाम रखा? अहले कुरान, कुरान मानना। यानी उन्होंने क्या कुरान को मानते ही ऐसे और साठ लोगों को मानते ही। कितना बड़ा झूठ है। कुरान को तो हम भी मानते हैं, लेकिन उसके जब गया कि उसे कहने का मकसद ये है कि हदीस को ना मानना, कुरान को मानना। हालांकि कुरान में खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानने का हुक्म है। जब कुरान में खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानने का हुक्म है, तो फिर कैसे जो है तुम कुरान से सुन्नत की नफी कर रहे हो? कुरान तो खुद कहता है कि सुन्नत पे अमल करो। खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। कुरान तो खुद कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लेकिन खैर ये इसने अपने फ़िरक़े का नाम रखा अहले कुरान। अहले कुरान का माना क्या? बमाना हदीस के मुनकर। बमाना क्या? हदीस के मुनकर। तो ये भी अंग्रेज़ के हिंदुस्तान में आने से पहले कोई ऐसा फ़िरका अहले कुरान जो हो और हदीस का मुनकर हो नहीं मिलता। अहले कुरान इल्मी लक़ब था उन लोगों का जिन्होंने कुरान पर मेहनत की, कुरान को जमा किया और कुरान को पढ़ा, उसके उलूम को, उसकी क़िराअतों को और आगे फैलाया, उस पर मेहनत की। उस जमात और उस अच्छे बेहतरीन तबके का नाम अहले कुरान था। इन्होंने वो नाम चोरी करके अपनी रखा।
اور اہل حدیث لقب تھا جو ہے محدثین کا، جنہوں نے حدیث کو لکھا جمع کیا، وہ ایک علمی لقب تھا۔ اہل حدیث کا معنی فقہ کا منکر نہیں تھا۔ جتنے محدثین نے کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں، جتنے محدثین ہیں، تو انہوں نے اہل حدیث کا نیا معنی نکال لیا کہ اہل حدیث وہ ہوتے ہیں جو کہ فقہ کا منکر ہو، نام چوری کر کے وہاں سے اپنے لیے رکھ لیا۔ نام اچھے رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن خیر یہ میرے ہاتھ میں اس کی عبداللہ چکڑالوی کی تفسیر ہے، ترجمۃ القرآن بآیات الفرقان، یہ 3 جلدوں میں ہے۔ تو یہ اس نے سارا قرآن کو نعوذ باللہ اس طرح تحریر قرآن کے اندر کیا ہے کہ آدمی جو ہے اس کو پڑھ کے کہتا ہے کہ یہ کسی مسلمان کی تفسیر ہے۔ اور یہ برہان القرآن کے نام سے انہوں نے ایک مناظرہ شائع کیا ہے انہوں نے چکڑالوی گروپ نے، اور یہ مناظرہ اس بات پہ ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس فرقہ یہ یعنی جو ہے کہ اہل حدیثوں کا آپس میں جو ہے اس طرح کی چال بازی ہے۔ اور پھر اہل حدیثوں کے اندر ہی ایک آدمی تھا جو کہ اہل حدیث تھا اور جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اور اس نے خود جو ہے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ جو ہے یہ اس بات کا اقرار بھی کیا ہے، اور خود مرزا غلام احمد کی بیوی کا نکاح ان کے شیخ القول نذیر حسین دہلوی نے، اہل حدیثوں کے شیخ القول نذیر حسین دہلوی نے پڑھایا تھا۔ تو تصریح ہے باقاعدہ کتابوں کے اندر۔ تو یہ آدمی جو کہ اہل حدیث تھا، کہتا اپنے آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی، اس کو انگریز نے کھڑا کیا، یہ سارے تھے انگریز کے ایجنٹ۔ تو مختلف طرح سے مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے مختلف حربیں استعمال کی گئی، اس کو تیار کیا گیا کہ تو مختلف دعوے کر اور لوگوں کو گمراہ کر۔ اس نے مختلف دعوے کیے اور لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ کبھی کہنے لگا کہ میں محدث ہوں، کبھی کہتا ہے میں امام ہوں، کبھی کہتا ہے امام مہدی ہوں، پھر کہتا ہے میں مسیح ہوں، پھر کہتا ہے میں نبی ہوں، پھر کہتا ہے میں جو ہے خدا ہوں، میرے بیٹا ہوگا جو بالکل خدا ہوگا۔ اس قسم کی بکواس جو ہے کرنی شروع کر دی۔ تو یہ آج کل جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یہ ہم ان کو قادیانی کہتے ہیں، یہ بھی در حقیقت کن سے نکلے ہیں؟ اہل حدیثوں سے۔ اور یہ کون تھا؟ اہل حدیث تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ پھر اسی طرح اہل حدیثوں کے جماعت میں سے اتنے افراد اتنے فرقے نکل ہیں، آپ سنتے جاؤ۔ ایک اور آدمی جس کا نام سر سید احمد خان تھا، کیا نام تھا؟ سر سید احمد خان، یہ شاید انہوں نے کیا ہے، سر سید احمد اکیڈمی نے نا یہ لکھا نیچے، سر سید احمد خان تھا۔ اسکولوں کی کتابوں میں اس کا بڑا تذکرہ ملتا ہے، ٹھیک ہے اس نے کچھ کیا ہوگا، لیکن تھا وہ انگریز کا ایجنٹ جہاں تک ہماری معلومات، الحمدللہ ہمارے پاس اس پہ دلائل بھی ہیں۔ وہ انگریز کا ایجنٹ تھا اور خود اس جگہ جگہ انگریز کی وفاداری کا تذکرہ اپنے خود خطوط کے اندر کیا ہے، آپ اس کے خطوط پڑھ لو، اس کتابیں پڑھ لو، آپ کو پتہ ہو جائے گا۔ خیر تو اس نے خود جو ہے ایک فکر پیش کی، اور وہ فکر تھی معجزات کا انکار، اور